الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت پیاری پیاری انفارمیشن آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لائف آف محمد پروگرام کا نام ہے، اور پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ کچھ باتیں ہونے جا رہی ہیں ہمارے پیارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق. آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے، آپ کی مبارک سنتوں کے حوالے سے کچھ باتیں شامل کریں گے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا. پیارے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت، اور پھر بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے کلام کی جانب. تو پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. آپ جہاں بھی موجود ہوں نبی پاک پر درود پاک پڑھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک درود پاک نہ صرف پہنچتا ہے، درود پہنچ بھی رہا ہے. اور ایک اور روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، نبی پاک اپنی قبر انور سے اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو آپ اس وقت جو بچے یہاں کڈز مدنی چینل کے ہمارے اسٹوڈیو میں سیٹ پر موجود ہیں، اور آپ اس وقت دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہوں. مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں. شاذیب و طاری بھائی موجود ہیں. آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی شاذیب بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، 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 قربان دلوں جان ہے، قربان دلوں جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دلوں جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری
ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے گی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے گی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جائے، کیا شان تمہاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سائے میں ہیں تو ہمارا کام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے ٹکڑوں میں اور نبی پاک اسلام کے سائے میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہرقل نام کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے تعلق سے ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک خط اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ خط وہاں پر پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ خط جو ہے وہ کیا خط اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا تھا کہ اس خط کے اندر اب لکھا ہوا کیا ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو آج آپ کو بیان کریں گے کہ وہ خط نبی پاک علیہ السلام کا جو پہنچا تھا ہرقل بادشاہ کے پاس تھا، اس خط میں کیا لکھا تھا، سنیے گا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کا جو خط ہرقل بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ نبی پاک اسلام اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جو روم کا بادشاہ ہے، کیونکہ ایک سپر پاور تھی اس ٹائم پر، اس زمانے کے اندر روم ایک بڑا طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کے بادشاہ کو خط لکھا ہے اور نبی پاک اسلام فرما رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا یعنی کہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو ساری قوم کا گناہ جو ہے وہ تم پر ہوگا۔ کیونکہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کا معنی یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم بادشاہ ہو، تم لیڈر ہو، تم رہنما ہو، تمہاری قوم بھی تمہارے پیچھے پیچھے اسلام لے کر آ جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر جو ساری قوم ہے ان کا جو گناہ ہوگا وہ پھر تمہارے سر پر ہوگا، وہ پھر تم پر آئے گا، اور اگر اسلام قبول کر لیا تو اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو باتیں اپنے دربار میں کی تھیں، اور کچھ سوال و جواب تھے جو کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بیان کیے تھے کہ بادشاہ نے جو ہے وہ جناب ابو سفیان سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ کیا تھا، کچھ باتیں پوچھی تھیں کہ وہ نبی کس طرح کے ہیں، کیا ان کے دور میں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، کیا ان سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کے خاندان میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ کیے تھے اس نے، وہ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، ان کے اخلاق کس طرح کے ہیں، کیا وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس طرح کے کچھ سوالات اس نے جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پر کیے تھے۔ تو یہ سارے جو سوالات ہوئے، پھر جو جوابات ہوئے، اور پھر جو وہاں کی آڈینس تھی، جو وہاں اس کی قوم موجود تھی، جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ یہ جواب کو سن کر انسپائر ہو رہا ہے، اس کا دل نرم ہو رہا ہے،
وہ تو باتوں کو سن کر باتوں کو پسند کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو سن کر جو قوم تھی اس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ساری باتیں جو وہاں پر جو باتیں ہوئی تھیں، جو سوال و جواب ہوئے تھے، وہ ساری باتیں ہرقل بادشاہ کی قوم کو اچھی نہیں لگی تھیں۔ اور جب ہرقل کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا جو خط ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا تو ہرقل بادشاہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، اس نبی پر کلمہ پڑھ لو، اس نبی کو مان لو، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ بھئی یہ سچے نبی ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی اگر ماننا چاہتے ہو تو پھر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی بات کو مان لو۔ لیکن ہرقل کی قوم ویسے ہی ان باتوں کو سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ بھئی اس نبی کی بیعت کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ساری قوم دربار سے باہر دروازے کی طرف جانے لگی۔ جو دربار کے دروازے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے باہر کی طرف جانے لگی، لیکن چونکہ وہاں کے دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ رک گئے۔ اٹ مینس کہ اس کی قوم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس بات کو قبول ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب ہرقل بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی جو قوم ہے اس کو یہ باتیں ساری اچھی نہیں لگی ہیں، تو ہرقل بادشاہ کو لگا کہ اس کی قوم جو ہے وہ اب ایمان نہیں لانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ساری لوگ باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اسلام لے کر آ جاؤ، ان کی بیعت کر لو، اور لوگوں نے میری بات ماننے کے بجائے لوگ تو باہر جانا شروع ہو گئے۔ اب اس کو لگا کہ یہ لوگ تو میری بات نہیں مانیں گے تو میرے مخالف ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے یہ اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، ہاں میں کچھ سچے دل سے تھوڑی کہہ رہا تھا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ یہ اپنے دین میں کتنے پکے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر دین محمدی کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں تو یہ تمہارا ٹیسٹ لینا چاہ رہا تھا، تو میں چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ چلے گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پیارے پیارے بچوں، یہ جو ہرقل بادشاہ تھا یہ آسمانی کتابیں تورات اور زبور شریف کا ایکسپرٹ تھا۔ اس کو تورات کا بھی علم تھا، اس کو زبور شریف کا بھی علم تھا، اور اس کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ہاں وہ ٹائم آ چکا ہے کہ وہ نبی تشریف لے کر آئیں گے اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اس کو ان ساری کتابوں سے یہ باتیں پتہ چل رہی تھیں کہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب اعلان کسی بھی ٹائم پر ہونے والا ہے۔ اور پھر اس نبی نے خط لکھ کر بھی بھیج دیا کہ بھی مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو، اللہ کو مان لو، اور اگر ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں لائے تو پھر ساری قوم کا گناہ تم پر ہوگا۔ اس نبی کی دعوت پہنچ بھی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ اس نے ایمان نہیں لے کر آیا۔ اور حضرت ابو سفیان سے بھی جو ساری باتیں ہوئی تھیں وہ ساری باتوں کو سن کر اس کا دل تو پگھل گیا تھا، اس کا ایمان تو یہ تھا کہ میں ایمان لے آؤں، اس کا ارادہ بن چکا تھا کہ میں یہ ایمان لے آؤں، لیکن چونکہ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا، قوم بھی مخالف ہو گئی، تو پھر ظاہر ایک منصب ہوتا ہے، منصب چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، اور بھی کئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اس وقت اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ چل رہی ہوں، لہٰذا اس کے دل میں بادشاہت کا لالچ آ گیا۔ اور جو بادشاہت کا لالچ ہوتا ہے، عہدے کا لالچ ہوتا ہے، پیسے کا لالچ ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی لالچ اس کے دل میں آ گئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایمان لے کر نہیں آیا، اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ آپ تاریخ کے اگر آپ اوراق کو پڑھیں، صفوں کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جن کو پتہ تھا، دل کے اندر ان کی یہ بات تھی کہ بھئی یہ نبی سچے ہیں۔ مختلف زمانے کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اس فرعون کو پتہ تھا کہ بھئی یہ سچے نبی ہیں، لیکن چونکہ بادشاہت تھی، بادشاہ تھا نا وہ، حکمران تھا، حکومت تھی، اس نے کہا کہ میری بادشاہت چھن جائے گی۔ اس نے پیسوں کے لالچ میں، ان سب چیزوں کے لالچ کے اندر اس نے نہ ایمان قبول کیا، نہ وہ اس نے ان کے دین موسیٰ کو قبول کیا، انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، لیکن کیا نہیں ایمان لے کر آیا، مخالف ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب نجی محفلیں ہوا کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ سچے نبی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیا، قبول کر لیا تو ہماری سرداریاں جو ہیں وہ چھن جائیں گی۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آگے کے کیا معاملات تھے، انشاءاللہ آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں جب ہماری یہ سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر بیان کریں گے۔ تو ابھی کے لیے ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ دو پینلسٹ موجود ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے اور یہ بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، کیا انفارمیشن دے رہے ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری سی عادت ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو یتیم بچے ہوا کرتے تھے، ان یتیم بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔ برتاؤ کا لفظ استعمال کیا گیا، برتاؤ کا مطلب ہوتا ہے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ٹھیک ہے، یہ ہے یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یتیموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بھی اس کا خیال رکھیں، اس کی کہیں اگر پریشان ہیں تو اس کی ہیلپ کریں، اس کی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ خدمت کریں، تو اللہ پاک ہمیں اس کا جو ہے وہ بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری سنت سیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت، اور آج جو سنت ہم سیکھیں گے وہ سنت وہ ہے کہ جو یہاں موجود کئی بچوں نے اس سنت کو اپنایا بھی ہوا ہے، اور جب بھی آپ یہ کام کریں تو سنت کی نیت کر لیا کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سفید لباس پہننا، وائٹ کپڑے پہننا، وائٹ ڈریس پہننا۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ کیا ہے؟ سنت۔ ہاں یہ سنت ہے، اور اس کو عادت کے طور پر نہیں پہنا کریں کہ جناب بس وائٹ ڈریس پہن رہے ہیں سو پہن رہے ہیں۔ سنت کی نیت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو سفید لباس پہننا یہ سنت ہے۔ سفید یعنی وائٹ ڈریس جو ہے وہ تمام ڈریسز میں، تمام لباس سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی کپڑے پہننے لگیں تو سیدھی طرف سے پہننا شروع کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں کپڑے پہننے کے، ڈریس پہننے کے بھی جو ہے وہ آداب بیان کر رہا ہے، مینرز بیان کر رہا ہے، سنتیں ہیں، آداب ہیں، طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی کپڑے پہننے لگیں تو سیدھی طرف سے پہننا شروع کریں۔ مثلا جب قمیض پہنیں، آپ قمیض پہن رہے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، تو جب آپ قمیض پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ ڈالیں، یعنی سیدھا ہاتھ داخل کریں، اور پھر جو ہے وہ الٹی آستین میں الٹا ہاتھ داخل کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو سیدھی طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ اور پیارے بچوں، جب بھی کپڑے پہننے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کی برکتیں کیا ہوں گی کہ روایت کے مطابق جو شخص
کپڑے پہنتے وقت، لباس تبدیل کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، چھوٹا سا بظاہری طور پر کام ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ دعا کیا ہے آئیے سن لیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مدنی پنج سورہ۔ اس کے اندر بھی بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں اور اس میں یہ دعا لکھی گئی ہے۔ آپ یہ دعا وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ کڈز مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، وہاں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی مختلف دعائیں جو ہے وہ ریکارڈ کر کے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، کلپس وہاں پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سن کر بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو جب بھی کپڑے پہنے، ڈریس پہنے تو اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے ڈریس کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا سب سے آخری سیگمنٹ، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ بچے آئیں گے، ایکٹیویٹی کریں گے، کچھ پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ہے، ایک جواب ہے، کیا کرنا ہے آپ کو بیان کریں گے۔ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایکٹیویٹی لگ چکی ہے اور ایکٹیویٹی میں آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم رول کر سکتے ہیں۔ مختلف یہاں پر جملے لکھے ہوئے ہیں، مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان الفاظ میں جملے چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان جملوں کو ڈھونڈ کر جملے کو مکمل کرنا ہے اور اس طرح آپ گھماتے جائیں گے تو یوں یہ الفاظ گھومتے چلے جائیں گے اور رول کرتے کرتے آپ نے ایک جملے کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ تو ٹیم اے کی طرف پہلے چلتے ہیں اور ٹیم اے سے دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آتے ہیں اور ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں گے کون سے بچے آنا چاہیں گے۔ چلیں آپ ہیں جی، مائک میں اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد عثمان رضا اتاری۔ محمد عثمان رضا اتاری۔ عثمان بھائی کر لیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک اسلام کی کسی مبارک عادت کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا کسی جو ہے وہ خصلت کے بارے میں، اسپیشلٹی کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ سنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا ابھی۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں عثمان بھائی۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور جملہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ عثمان بھائی یہاں تشریف لائیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، تھوڑا سا یہاں آ جائیں گے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں گے آپ اپنی جگہ پر۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی سے، آخری بچے کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا جی۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریحان۔ محمد ریحان۔ ریحان بھائی کر لیں گے آپ؟ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں ریحان بھائی۔ یہاں پر کوئی ریحان اور ہے؟ ریحان یہاں پر ایک ہی ہیں، چلیں۔ ریحان بھائی نے کوئی الگ سے میرے خیال میں کوئی جملہ سوچا ہے کہ بھئی کیا جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ریحان بھائی صرف اسی کو گھماتے نہیں رہنا، آگے بھی بڑھنا ہے، اس کو پورا تو کر لیں۔
रेहान भाई, वक्त हमारे पास कम होता है, आप थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे और हम करेंगे शुरू। काउंट डाउन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेहान भाई, आपका टाइम हो गया है ओवर। और आप वैसे यहाँ तशरीफ़ लाएं, क्या आपने जुमला सोचा है, कुछ बताएं, माइक पे बताएं। मसवाक करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वक्त आपका पूरा हो गया, लेकिन ज़रा हम करके दिखाएं ये कहाँ लिखे हैं अल्फाज, ज़रा करें कंप्लीट। अब कंप्लीट हुआ है। वक्त आपका निकल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जुमला कंप्लीट किया। मिसवाक करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर आपको बयान किया था मिसवाक शरीफ करना भी सुन्नत मुबारका है, और मिसवाक शरीफ करने के जो आदाब हैं, कुछ सुन्नतें हैं, ये इसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक ही करनी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं और इसके अलावा आप पिछले मज़ीद एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप उसमें जाकर और वहाँ से हमारे इस प्रोग्राम को सर्च करके इसके तमाम एपिसोड, पिछले जितने भी एपिसोड हैं, वो सब देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।